بنے تب بھی بتائیں، اگر آپ سوائل ہیں تب بھی آپ ہمیں بتائیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے، آپ تبصرہ کرتے ہیں تب بھی آپ ہمیں بتائیں، ہمیں پتہ چلے کہ آپ کیا ہیں۔ اب یہاں پر سوال جو آیا تھا کہ یہ کون سی نئی بات ہے، 2 حدیثیں آج آپ کو سنانی ہے، آپ وہ 2 حدیثیں پہلے سنیں تاکہ آپ کو سائل کے اصل اعتراض سمجھ آ جائے اور مجھے اس کو خدا ڈیفائن کرنے میں توفیق عطا فرمائے کہ میں اس کی مزید تفصیل علمی جذبات میں آئے بغیر کروں۔ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی رسول ہیں جلیبیب کے بارے میں آتا ہے کہ ابو برزہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام میں غزوے میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال غنیمت سے نوازا، تو چنانچہ آپ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کیا تم کسی کو گم پاتے ہو؟ بندہ کوئی نہیں ہے یہاں پہ، تمہیں نہیں کوئی پتہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول فلاں بھی نہیں ہے، فلاں بھی نہیں ہے، فلاں بھی نہیں ہے۔ آپ نے پھر پوچھا تم کسی کو گم پاتے ہو؟ انہوں نے پھر کہا یا رسول اللہ فلاں فلاں آدمی نہیں ہے۔ پھر پوچھا تیسری دفعہ کہ یہاں ایک کوئی ہے جس کی کبھی فیلڈ میں کر رہا ہوں، کسی کو گم پاتے ہو؟ اور کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ کوئی نہیں ہے۔ آپ نے لیکن میں جلیبیب کو گم پا رہا ہوں۔ یہ صحابی، اس کے بارے میں کبھی میں آپ کو بتاؤں، بہت بلند صحابی ہیں، بہت بلند صحابی ہیں، اور ان کا تذکرہ کسی دن سناؤں گا، مولانا نے بھی سنایا ہوا ہے، بڑا مزہ آئے گا آپ کو جلیبیب کے قصے کے، اور مزاح والا بھی ہے اور بڑا۔ لیکن چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تلاش کرو۔ لوگوں نے مقتولوں میں ان کی لاش کو تلاش کرنا شروع کیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ 7 کافر اس کے دائیں بائیں مرے پڑے ہیں اس کے پہلو میں، جن کو اس نے قتل کیا تھا، پھر کافروں نے اسے شہید کر ڈالا۔ 7 کافر مارے، باقی کے کافروں نے پھر اس پر حملہ کر دیا، ہمارے بڑی جگر سے وہ لڑا وہ آدمی اور جہاد کے اندر جان دے دی، شہید کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ اس کے قریب آ کر رک گئے، اس کی لاش کے 7 کو قتل ڈالا، پھر انہوں نے اسے شہید کر دیا۔ ہاں یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں، یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ آپ نے اس کو اپنے بازوؤں پر اٹھا لیا، اور صرف آپ ہی کے بازو سے اٹھائے ہوئے تھے، تو اس کے لیے قبر کھودی گئی اور اس کی قبر میں حضور نے اس کو رکھ دیا۔ حضرت ابو برزہ نے ان کے غسل کا ذکر نہیں کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بجائے چارپائی میں اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے اس صحابی کو دفن کیا۔ بہت بڑا مرتبہ صحابی کا، اور وہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ھذا منی وانا منہ، ھذا منی وانا منہ، یہ 2 دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اچھا اب پھر یہ ہے من فضائل جلیبیب، یہ حدیث نمبر ہے 6358 مسلم شریف کی۔ دوسرا آتا ہے من فضائل الاشعرین۔ اشعرین کون ہے؟ اشعری فرقہ اپنا قبیلہ تھا، یہ ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے قبیلے سے ہیں۔ یہ کہتے ہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اشعری قبیلوں کی بات سنتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی اکثر قرات جو ہے نا سنتے۔ حضور نے فرمایا میں اشر کی دوستوں کو ان کی قرات کے ذریعے سے پہچان لیتا ہوں، کیونکہ جب وہ کاروبار کر کے رات کو آتے، یہ کاروباری حضرات میں تھکا نماز ہی پڑھنی، یہ دیکھ لیں کاروبار کر کے آتے تو راتوں کو گھروں میں داخل ہوتے ہیں، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رات پھر وہ قرات کرتے ہیں، بالکل حضرت داؤد علیہ السلام کے لحن کی طرح، بڑی مزے کی تہجد کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جب برتن میں ایک بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا جنگ کے موقع پر، کہتے ہیں رسول اللہ نے اشری لوگ جب جنگ کے موقع پر محتاج ہو جاتے ہیں یا مدینہ میں ان کے اہل و عیال کا کھانا کم پڑ جاتا تو سب کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس میں کپڑا اکٹھا کر لیتے، پھر ایک برتن میں باہن بانٹ لیتے، تو آپ نے فرمایا ان کے بارے میں سو وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے، فہم منی وانا منہم، یہ وہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا۔ یہ حوالے دینے کے بعد کہا امام حسین کی کیا خوبی ہے جو آپ اتنا بیان کرتے رہتے ہیں ان کے بارے میں۔ بندے کی نیت دیکھ لیں، بندے حملہ آور جس وقت ہم پر ہوتے ہیں نا، بندوں کو پتہ نہیں ہوتا بھی آگے بھی کوئی بندہ بیٹھا ہے، ہم ہوا میں تیر چلاتے، مطلب ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں دنیا کے اندر کہ بھی یہ کوئی کام جو ہے یہ انا منہم جو ہے اس کا کیا مقاصد ہے اور کس لیے میں اس کی تشریح کر رہا ہوں۔ پہلے تو وہ مجھے یہ جواب دینا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ مجھ سے ہے تو سمجھ آتا ہے وہ نبی علیہ السلام کی نسل سے ہے، اور جو میں حسین سے ہوں یہ نبی علیہ السلام کی، اس کی میں تشریح کر رہا ہوں۔ اگر تو یہی تشریح کرنی ہے جو آپ نے ادھر کی ہے اور آپ کو پہلی تشریح پہلے اس کے فکرے کی قابل قبول ہے تو ادھر کرو نا۔ حضرت جلیبیب حضور کے خاندان سے نہیں ہے، اشری بنو ہاشم سے نہیں ہے، اب کرو اس کی تشریح۔ اگر تم اتنے ذہین اور اتنے حوالے دے دے کے ہمیں بھیجتے ہو، انٹرنیٹ سے تلاشیاں کر کے نا
گوگل بابے کے پیچھے چڑھ کے مار کے مکتبہ شاملہ ٹاک تے تھلے لا کے پورا تے کاش صاحب نو کر دو کاپی پیسٹ کا زمانہ ہے. چور اچکے دائیں بائیں سے ادھر ادھر سے اکٹھی کر کے روایات ہمارے متھے مارتے ہیں. اس لیے یہ دور جو آیا ہے کتابوں کا دور. سن لیں, میں آپ کو ایک عجیب بات کہنے لگا ہوں, سب سے ڈیفرنٹ موقف ہے میرا, اور آپ حیران ہو جائیں گے بھی کاش صاحب آپ نے یہ موقف کس لیے اپنا لیا. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دجالی دور ہے. یہ جو کتابیں چھپ چھپ کے آنے لگ گئی نا, بھی آپ سارے گھر بیٹھے پڑھی جائیں, اس سے گمراہی کا دروازہ کھل گیا. میں آپ کو بات بتاؤں, یہ علم نہیں بنٹ رہا کہ جا کے چیک کریں حدیث نمبر اتنی تو انٹرنیشنل نمبر اتنا. یہ تباہی ہے اور بربادی ہے دین کی سب سے زیادہ. یہ سن لیں میری طرف سے بات, دین سینہ بسینہ چلتا آ رہا ہے, اور ساتھ کتابیں ایک طرف جو سلف صالحین پڑھا رہے ہیں اس کو, اور دوسری طرف جو ہے وہ دین لفظوں کے ذریعے سے آ رہا ہے. سلف صالحین کو پورا تعویلیں کرتے, تفسیریں, اپنی پوری تفصیل اور تشریح کے ساتھ دین یہاں پر آ رہا ہے. سلف صالحین کو چھوڑ کر کوئی نئی بات نہیں کی جا سکتی. یہ موقف نہ صرف مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے جدید دور میں, پرانے دور میں بہت ہے. اگر کوئی آدمی پڑھنا چاہتا ہے تو مولانا کسی نے پوچھا کہ آپ کا کیا موقف ہے, تو مولانا نے پھر اپنے جو لکھے لوگوں کے سوالوں کے جواب رسائل و مسائل میں اس میں لکھا کہ میں دیکھتا ہوں, میں پورا پڑھنے کے بعد غور و فکر کرتا ہوں کہ ایک رائے بناتا ہوں. اس رائے میں یہ دیکھتا ہوں کہ پچھلوں میں کون امام گزرا ہے جو اس رائے کا قائل رہا ہے. یہی ہمارے استاد مولانا اسحاق مرحوم کا طریقہ کار رہا ہے. وہ مجھے کہتے تھے بالکل ڈیفرنٹ. اس میں آپ کو ایک مثال سناتا ہوں. ایک دفعہ میں بہت چھوٹا اس وقت نیا ہی آیا, میں مولانا کے موقف جو ہے بچہ جیسے سنتا ہے, میں متاثر تھا ان کے موقف سے. تو میں نے ایک دن ان سے کہا کہ آپ کہتے ہیں سب کی نماز ہو جاتی ہے ہاتھ باندھنے کھولنے ناف کے اوپر نیچے, استاد جی آپ سب کی بات مانتے ہیں, تو ہم کیوں نہ 4 رکعتوں کی نماز میں ایسا کر لیں کہ پہلی میں ہاتھ اوپر باندھ لیں, دوسری میں ہاتھ نیچے باندھ لیں ناف کے, تیسری میں ناف کے اوپر, اور چوتھی جو ہے نا ہم بالکل ہاتھ سیدھا کر لیں. بات تو مصلی پر منحصر ہے کہ جو نماز ادا کر رہا ہے اس نے کہاں ہاتھ رکھنے, جو کیفیت بنے اس کے اندر بنا لے. حضرت صاحب نے یہ میرا موقف سنتے کہا نا 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 نا, سلف صالحین میں سے کاشف یہ کسی کا موقف نہیں ہے. میں نے کہا استاد جی یہ جائز ہے, آپ مجھے بتائیں, بات بھی آپ کی ہے کہ جہاں مرضی ہاتھ باندھو یا کھول لو. جب یہ بات جائز ہے تو ایک آدمی اپنی مرضی سے یہ کام کیوں نہیں کر سکتا؟ مجھے اس کے بارے میں اب سوال نہیں. انہوں نے کہا جنہوں نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین سیکھا تھا, کاشف انہوں نے یہ کام طرح کا کوئی جائز پروگرام ہوتا کہ کوئی جہاں چاہے ہر نماز کے اندر 4 رکھتے اور 4 موقف اپنا کر کرے, ایسا نہیں ہے. ہاں ایک ایک نماز کے اندر ایک طریقہ کار جو ہے وہ اپنا سکتا ہے کہ فرضوں نفلوں میں تو کر سکتا ہے, لیکن یہ اس طرح نہیں کہ یہ ہے وہ ذاتی اجتہاد جو غامدی کرتا ہے اور سارے سلف صالحین کو چھوڑ کر کرتا, تماشا بنا کے اسے دین کے اندر رکھ دیا. یہ ہے وہ بندے جو اپنی مرضی سے, پرویز نے جو دل کہا, آپ اس کی کتابیں پڑھتے ہیں تو آپ کو پرویز کی کتابوں کے اندر بہت علم نظر آئے گا. کمال ہو گیا یار, کیونکہ وہ لکھاری ہے اور مداری بھی ہے. ایسا لکھاری اور مداری ہے کہ بندے کو بیوقوف بنا لیتا ہے. ایسی اردو سے شاندار اور جاندار لکھی, لوگ اس کی اردو نثر پہ مر مر گئے, ٹھیک ہے نا, لیکن حق نہیں ہے وہ ہو سکتا. ایک آدمی بہترین گفتگو گاندھی صاحب کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ وہ کیوں اس طرح کی گفتگو جو وہ کر رہے ہیں, ہر چیز وہ بتائیں نا کس طرح میں ان کو جائز کہہ دوں. وہ بولتا اچھا ہے. رسول اللہ کے پاس دور میں 2 بندے آئے, مسجد نبوی میں کی انہوں نے تقریر. جس وقت وہ تقریر کی انہوں نے تو وہ مسجد نبوی میں شور مچ گیا کہ بندوں نے کمال خطابت کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا بعض بیان جادو ہوتے, ضروری نہیں کہ وہ حق ہی ہو جائیں. گفتگو سکھانے کا طریقہ, کئی بندے بہترین قرآن مجید پڑھتے ہوں گے, لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کے حلق سے نیچے قرآن مجید نہیں اترے گا, وہ دین سے باہر نکل جائیں گے. آپ بلا شبہ کسی قاری کے بہت زیادہ فین ہوں گے کہ اس کی آواز بڑی اچھی ہے, شرین کی بڑی اچھی ہے, سدیس کی بڑی اچھی ہے, لیکن اس کے حق پر ہونے کی یہ دلیل نہیں نا. میں لکنت کے ساتھ قرآن پڑھوں, میں اوپر نیچے خود کام اس طرح مجھ سے غلط قسم کا ہو جائے تو میں عالم تو ہوں, کسی فن کے اندر مہارت نہیں رہ گئی کہ پریکٹس کے اندر نہیں رہا. اس لیے یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ کبھی بھی کوئی آپ نے دین کی بات لینی ہے, اس کے لیے ایک ایسے عالم کا سلف صالحین کے اندر آپ کے سامنے ہونا بہت ضروری ہے. سلف صالحین کی قدر نہ کرنے والا آدمی گمراہ ہو جائے گا. دین کا مفہوم اور تعبیر اور تشریح جو سلف صالحین سے چلی آ رہی وہ آپ کو قبول کرنی پڑے گی. اور آپ یہ دیکھیں کہ اسی مفہوم اور تعبیر کو یہ موقف لے کر کے غامدی نے بھی
اور وحید الدین خان نے مولانا مودودی کے رد میں کتاب لکھی تعبیر کی غلطی، کہ مولانا مودودی ایک الگ ہی بات کر رہے ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ بتاتے ہیں کہ اسلام سیاسی بھی ہو سکتا تھا۔ ان دونوں نے کہا وہ سلف صالحین کے پیچھے نہیں رہے، انہوں نے نیا مفہوم پیدا کیا تھا، ہم دوبارہ اس مفہوم پر آ گئے۔ ہم کہتے ہیں آپ کی بالکل تعبیر کی غلطی جو آپ نے بیان کی، یہ دراصل آپ کی تفہیم کی غلطی ہے، آپ نے صحیح نہیں سمجھا اس مسئلے کو، ٹھیک ہے؟ یہ ہے وہ موقف کہ جب اپنا الو سیدھا کرنا ہو تو سلف صالحین، مجھے رد کرنا ہے نا تو سلف صالحین نہیں ہے، اپنا کرنا ہے نہ بھی سلف میں کوئی قائل ہو، بہرحال آج کل یہی چلتا ہے، اس کے علاوہ جواب کوئی نہیں ہے۔ یہ گمراہی کے ڈانڈے ہیں جو آپ کو پچھلی جگہ پر سلف صالحین کو چھوڑنے کے بعد تباہی آ جائے گی آپ کی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، جب سلف صالحین کے پاس اس لیے نالج پڑھنے کے لیے، دین پڑھنے کے لیے کتابیں نہ پڑھی جائیں، آپ کو شیطان لے جائے گا اور پھر ایسی وادی میں جا کر گمراہ کرے گا، پھر آپ نماز روزہ ہولی ہولی سب کو چھوڑ جائیں گے۔ سلف صالحین کا اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر اللہ، صرف یہی نہ ہو سلف صالحین کا راستہ ہو جس کے پیچھے میں جاؤں۔ وہاں جا کر سلف صالحین میں اگر اختلاف پاتا ہے تو وہاں پر پھر دلائل چلیں گے، دلائل سلف صالحین، ان دلائل کی باؤنڈری اور چار حدود عربے کے اندر اگر ہم پریمیسز سے باہر نکل جائیں گے ہم اپنے دین کو تباہ کر بیٹھیں گے۔ تو آئیں، میں اس لیے بتاتا ہوں کہ خالی کتابیں پڑھنے سے نہیں، آپ کو ساتھ سلف صالحین بھی چاہیے، ان کے موقف چاہیے کہ میں نے تعبیر بالکل صحیح سمجھی۔ یہاں پر آ کر آپ کو